ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ CCD نے زمین صاف کر دیتی جرائم پیشہ افراد؟ ہاں کی ہے، مانتے نو ہیں؟ ڈاؤٹ کی ہے. اس میں کوئی شائبہ تو نہیں؟ نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھی 2 انسپیکٹر اور اس کے کچھ کانسٹیبلان اندر کر دیے ہیں کل. ہاں یہ میرے سننے میں بات آئی ہے. یعنی کہ وہ معافی کسی کو نہیں دے رہے، کوئی معافی نہیں. ایک آدھے کو غائب کرا دیا. اور میں نے کس کو غائب کرا دیا؟ اللہ معاف کرے. یہ خدا ناظرین یہ بھی کا بات کریں گے. یہ خدا کا واسطہ ہے. آپ نے فیصلہ نہیں کروایا بہت بڑا؟ کس کا فیصلہ کروا دیا میں نے؟ میری اکھا جکھا پا کے گل یار ملک خدا آدھا نہ ہے. خواجہ ضرور گلشن کہتا ہے میرا بھائی غلط مار دیا. یہ خواجہ صاحب میں نے بھی بات سنی ہے. محسن بیگ بھی کہتے ہیں، نام تو بہت بڑا تھا. خواجہ حضرت گلشن کہتے ہیں IG پنجاب نے ان کا بہن ہی مار دیا. یہ مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا. یہ کہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا. یہ تو آپ کو IG صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگتا ہے سید ظفر چٹھا کو لے کے بہت بڑے صحافی تنقید کر رہے ہیں. وہ صحافیوں کی ایک اپنی بات ہوگی، اپنی بات ان کو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میری نظر میں سید ظفر چٹھا صاحب کبھی میری ملاقات نہیں ہے ان سے. ہاں لیکن بڑے رف اینڈ ٹف آدمی ہیں، ایزی رہتے ہیں بڑے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جی. ناجائز اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جو جائز اسلحہ اس کے بھی لائسنس کینسل کرنے کی بات. یہ تھوڑا سا اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لائسنس کینسل کرنے کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استقامت میں پاکستان پارٹی کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، تو مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں، وہ کون سی پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. نون لیگ بھی اسی کی پیداوار، اور آپ کی پاکستان پیپل پارٹی بھی اسی کی پیداوار، اور آپ کی تحریک انصاف تو ہے ہی اسی کی پیداوار، اور آپ کی MQM بھی اس کی پیداوار، اور عوامی ملی پارٹی بھی اسی کی. XYZ ساری آ گئی. اگر کہتے ہیں لوگ یار سارے بندے گڈی تھلے آ گئے، میں ضرور آنا ہے. ملک صاحب اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی تو کہنے دیں یار. تسی خربوزے نے دیکھ کے خربوزے نے رنگ پڑے. یہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے یہ. لوگوں کی تنقید سے، لوگوں کی باتوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنی دلوں میں لوگوں کی جگہ بنانی ہے. غلطی کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میں نے انالیسس یہ کیا ہے جو اس کی فیلڈ ہے نا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. روز ویلوگ بندہ تو پاگل ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہوگی. پھر اب تو بہت فرق پڑ چکا ہے، بہت فرق پڑا. اب تو ٹھوکرے چینج ہو گیا کافی. اب تو ٹھوکرے کھا کے اتنا سنبھل چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. بیٹا ہوا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب اچھی کرے، زندگی تندرستی دے. لیکن بیٹے کو دیکھ نہیں سکا. آ جائے گا ٹینشن لے. آ جائے گا. ملک صاحب اوکھا کام ہے. وہ ہے وہ بندہ نہیں کہ باہر بھیج چھڑے. اللہ ہے وہ منیا وہ بھی اوکھا کام سی باہر بھیجنا. اللہ ہے، آ جائے گا. کیا رجب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لا سکے گا کہ نہیں لا سکے گا؟ یہ بتا دیں. آیا اس کا ٹھہراؤ، نہیں آئے گا تو خطا کھائے گا. میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ایک بات کی آپ سب لوگ گواہی دیں گے کہ مجھے تقریباً 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کروما کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں، کہیں نہیں جاتا. اگر یہاں پہ چل کے آ گیا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ میرے دل کے کتنے قریب ہوگی. میرا بچپن کا لنگوٹیا یار، بھائی، بالکل ایک خون اور اتنی پیاری پرسنالٹی، یہ ملک زمان، ون اینڈ اونلی. ویسے تو یہ شخصیت ہی اپنے آپ میں ایک پورا تعارف ہے، لیکن اس وقت سیاست میں بھی کوہرام مچا رکھا ہے. اور استقامت پارٹی کا ایک ایسا برج جس نے پوری سیاست کو ایک وقتہ ڈال رکھا ہے. دوسری جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ لاہور شہر میں چھپی ہوئی درینہ دشمنیاں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، ایک ایک کو بہت ہی اندرون خانہ جانتے ہیں. بندے بھی راتوں رات باہر بھیج دیتے ہیں. ہمارا دوست ہے لیکن ہمیں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. جب پروگرام کریں گے کوئی رعایت نہیں کریں گے، ایسے ترک سوال کر دیں گے، ایسی باتیں چھیڑ دیں گے کہ یہ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے. CCD کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ملک صاحب CCD کے اوپر بے انتہا تنقید ہے اور CCD نے تقریباً 670 سے زائد مبینہ پولیس مقابلے کیے ہیں اور اس میں تقریباً 660 کے قریب جو ہیں بندے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو کے ہیں، ان کے ساتھی ان کو چھڑوانے ہیں، مار دیے. وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 100 کے تحت حفاظت خود اختیاری میں یہ مقابلہ ہوتا ہے تو کراس فائرنگ ہوتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے.
اب لوگ تنقید بھی بڑی کر رہے ہیں, نیفوں میں گولیاں بھی چل گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے, اب پولیس افسر بھی پکڑے جا رہے ہیں, NCCI کے بہت بہت بڑے افسران بھی پکڑے جا رہے ہیں, معافی کسی کو نہیں مل رہی. آپ پہلے CCD کے اوپر ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی یاسر شمون صاحب آپ کا, آپ کی محبت کا, جس طریقے سے آپ نے انٹروڈکشن کروایا, یہ آپ کی چاہت ہے, یہ آپ کی محبت جو نظر آتی ہے. سر آپ کی ونس اگین بہت محبت کا شکریہ. سر آپ نے بھی ایک سوال کیا ہے CCD کے حوالے سے. میری نظر میں تو CCD اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے. ان کا ایک ویژن ہے, اور ویژن یہ ہے کہ خواتین بازاروں کے اندر سونا پہن کے, چاہے ہاتھوں میں ہو, چاہے گلے میں ہو, چاہے کانوں میں ہو, بازاروں میں گھومیں اور کسی کی جرت نہ ان کی طرف دیکھنے کی. یہ ان کا ایم ہے, یہ ان کا مقصد ہے, یہ ان کا لکش ہے, اور یہ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. میں تو اس پہ سیٹسفائی ہوں. ہاں میں سیٹسفائی. دوسری بات, جو لوگ زیادہ تنقید کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان لوگوں کی روٹیاں بند ہو گئی, وہ دستے راستے مجرموں کے. آپ کچھ نہ دیکھیں. آپ یہاں میں لاہور شہر کی میں بات کروں گا, لاہور شہری کے تقریباً 84 کے قریب پولیس اسٹیشن ہے. 84. آپ جا کے ان کے اعداد و شمار تو دیکھیے, پچھلے ایک مہینے کے اندر کتنی ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں. نہیں, وہ تو نمایاں کمی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی یہی تو دوسری رائے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں 70% نہیں تو 60% نیچے آیا کرائم. اب آپ دیکھیں کہ کتنے فیصد مقدمات ہمارے وکیل بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. بہت اور ٹھنڈا ہوا پڑا, کام ٹھنڈا ہوا ہے. جہاں پہ کام ٹھنڈا ہوگا تو وہاں پہ تنقید ہوگی, اور جب تنقید ہوگی تو ہوا بنے گی, اور جب ہوا بنے گی تو پھر ایک لہر بھی نکلتی ہے. لیکن ایک بہت بڑی ایک تنقید میں اہم سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ملک صاحب. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ CCD وہی پولیس ہے جو پہلے بھی کام کر رہی تھی. پہلے کیا مسئلہ تھا نہیں کر رہی, اور اب CCD کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اب ان کو سارے جرائم نظر آ گئے. دیکھیں بات بڑی اہم ہے, یہ کمانڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا کمانڈر تگڑا, آپ کا چیف تگڑا, آپ کا سپہ سردار تگڑا, تو کوئی مائی کا لال بھی, فورس بھی تگڑی, فورس خود تگڑی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا بوس تگڑا ہے تو ان کا سینہ چوڑا اور ہو جاتا ہے. سیر ظفر چٹھا کو لے کے بہت بہت بڑے صحافی تنقید کر رہے ہیں. وہ صحافیوں کی ایک اپنی بات ہوگی, اپنی بات, ان کو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن میری نظر میں سہیل ظفر چٹھا صاحب, کبھی میری ملاقات نہیں ہے ان سے, لیکن بڑے رف اینڈ ٹف آدمی ہیں, ایزی رہتے ہیں بڑے. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جی. انہوں نے لاہور کے کرائم میں نمایاں کمی کی ہے, اور لاہور کو وہ ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. ناجائز اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جو جائز اسلحہ اس کے بھی لائسنس کینسل کرنے کی بات. یہ تھوڑا سا اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لائسنس کینسل کرنے کے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, لاہور کی نا سب سے بڑی جو اسلحے کی ڈیلرشپ کی جو منڈی ہے نا, مارکیٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ہے نیلے گنبد کی. ٹھیک ہے. آپ کو شاید آپ کے علم میں شاید یہ ہے کہ نہیں ہے, کافی دکانیں وہاں پہ بند ہو گئی. کافی دکانیں بند. کافی دکان. دوسرے نمبر پہ جو سی مارکیٹ ہے نا, وہ ہے یہاں پہ یہ راوی روڈ کی سائڈ پہ. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگ جو اسلحے کا کاروبار کرتے تھے 25-30 سال سے, انہوں نے بھی کاروبار اپنا چینج کرنا شروع کر. اور یہ ایک بڑی دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں, انسان کو اپنی حفاظت کے لیے تو لائسنس اسلحہ ہونا چاہیے. جو لائسنس اسلحہ وہ ہونا چاہیے. اگر وہ لائسنس, اب بینکوں کی ایک آج کل کی نا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم تاجروں کو انہوں نے کہا ہوا ہے جس سے 10 لاکھ روپے لے کے جانا ہے وہ اپنے ساتھ پسٹل لے کے آئے گا تو پھر وہ ساتھ اس کو دیا جائے گا. اچھا. اس کے تحت کوئی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, پالیسی کو اچھے طریقے سے چلنا چاہیے. جو ایک تاجروں کے حوالے سے لائسنس ان کو ریکوائرمنٹ ہے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ تو ہونے چاہیے نا. دیکھیں, تاجروں کو تو ظاہر ہے کہ پولیس ہمیشہ ہی تحفظ فراہم کرتی ہے, اور وہ آگے بھی جا کے کوئی نہ کوئی ایسا لایا عمل بنائے گی. لیکن ملک صاحب, آپ جس بات پر چھوٹا سا اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر ایک اور سوال بڑا اہم اٹھتا ہے کہ جنہوں نے 50 لائسنس بنا رکھے ہیں, یار وہ کیا ہے یار؟ ہاں, وہ دو ابراہیم ہے کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ گھروں کے باہر مورچے ہیں, بلٹیر کتے,
یہ جو یہ تو چیزیں بڑی جن لوگوں نے یہ 50 لائسنس بنائے ہوئے ہیں نا, ہاں جی ٹھیک ہے, وہ تو آج کل سب کچھ نادرا کے اوپر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, نادرا کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اس کے متعلق بالکل دیکھنا چاہیے, اس کی ایک پورا کرائٹیریا ہونا چاہیے, بالکل اس کے متعلق پوری پلاننگ ہونی چاہیے, اور پلاننگ کے تحت چلنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور جن کے بنی 2-2 4-4 ہیں, ان کو تھوڑی چھوٹ ہونی چاہیے نا, ان کو چھوٹ ہونی ہاں چاہیے. ان کو چھوٹ. 1-1 2-2 والے ظاہر ہے کہ وہ کاروباری لوگ ہیں, یا ان کا کوئی اسکول انسٹیٹیوشن ہے, یا پھر ان کا کوئی ہاسپٹل ہے, یا پھر وہ کسی ایسے ذریعہ معاش سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, یا وہ صحافی ہیں, اس کو تو کوئی نہ کہیں ریلیف مل سکتا ہے, لیکن وہ کرمنل اگر شخص ہوگا تو کہیں ریلیف نہیں ملے گا. ملک صاحب, کوئی ایسا معاشرے کے اندر بستہ بے کا ایسا بدماش نہیں ہے جس نے اعظم کلاتھ مارکیٹ کی ہوا نہ کھائی ہو, بڑی معذرت کے ساتھ, یہ بڑی کلیئر بات ہے. آج وہ مشکل میں ہیں, کئی جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں, کئی پھڑک گئے ہیں, کئی بھاگ گئے ہیں, اور کچھ کو آپ نے بھی ایک آدھے کو غائب کرا دیا. اور میں نے کس کو غائب کرا دیا؟ اللہ معاف کرے, خدا کا یہ بھی بات کریں گے, یہ خدا کا واسطہ ہے. آپ نے فیصلہ نہیں کروایا بہت بڑا. کس کا فیصلہ کروا دیا میں نے؟ میری اکھا چکھا پا کے گل یار ملک خدا دا نا ہے, اور تسی کرے کیمرہ چل رہا ہے, نہیں کرایا فیصلہ, اور نہیں کوئی نہیں کرایا, خدا دا نا اور نہیں کرایا بھائی جی, کرایا. چلو کرایا ہوگا, میں نے یہاں بھی کراتا ہوں. اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ نکلا. ہاں الحمدللہ, یہاں پہ جتنے بھی فیصلے نہیں وہ والا فیصلہ جس کی میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بھی بات کر رہے تھے, آپ بتا دیں. وہ نکلا نہیں ہے باہر, بات آدھے دن میں نکل ہی آنی ہے, لیکن اسے اپنے موڈے نے کیوں بھائی چلو چھوٹو پر بس ملک صاحب نے کہنا تو کیوں ہے ساری گل. اچھا بندہ جڑا باہر گیا سر, بڑے باہر گئے رہے, میرے 2 منڈے بھی باہر گئے رہے, اور نہیں سر میں کوئی اسپیشلی نہیں بھیجا, راتوں رات ہی نکل گئے, سارے راتوں رات ہی نکل گئے. اچھا ایک گل تو مانتے ہو نا کہ CCD نے زمین صاف کر دیتی جرائم پیشہ افراد؟ ہاں نو ڈاؤٹ کی ہے. اس میں کوئی شائبہ تو نہیں؟ نہیں اس میں کوئی شائبہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھی 2 انسپیکٹر اور اس کے کچھ کانسٹیبلان اندر کر دیے ہیں کل. ہاں یہ میرے سننے میں بات آئی ہے. یعنی کہ وہ معافی کسی کو نہیں دے رہے؟ کوئی معافی نہیں, کوئی رعایت نہیں. خواجہ ضرور گلشن کہتا ہے میرا بھائی غلط مار دیا. یہ خواجہ صاحب میں نے بھی بات سنی ہے, محسن بیگ بھی کہتے ہیں, نام تو بہت بڑا تھا. خواجہ ضرور گلشن کہتے ہیں IG پنجاب نے ان کا بہنوئی مار دیا. یہ مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا, یہ کہا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا. یہ تو آپ کو IG صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لگتا ہے؟ یہ تو اس کا جواب کوئی خواجہ صاحب ہی دے سکتے ہیں, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. خیسہ ان کا یہ ویسے الزام تھا, بس وہ اس چیز کا خود جواب دے سکتے ہیں. اب بہت زیادہ سیاسی نہیں ہو گئے؟ کسی جگہ سیاست کرنی پڑتی ہے. میں جس ملک زمان کو جانتا ہوں نا, وہ دنیا کا جولی ترین آدمی ہے. وہ میوزک کے اوپر جھومتا بھی ہے, وہ لوگوں کی خیر بھی کرتا ہے, اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کیسے کرتا ہے. وہ مجھے ڈانٹیں گے بعد میں نہیں بتا سکتا. بڑا ہی کرم ہے اللہ کا, ماں باپ کا بے انتہا فرما بردار بچہ, ساری چیزیں ایک نارمل روٹین ہے, لیکن اس روٹین سے نکل کے بہت زیادہ سیاسی نظر آتے ہیں. تنگ نہیں پڑ جاتے گھر والے؟ دوست باپ تو پریشان ہو ہی جاتے ہیں. ایک نا بندے کو ٹھوکر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں وہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا, وہ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے ڈرائنگ روم کی نا ایک زینت بنا دیتا ہے, اور رات کو اس سے بات کرتا ہے, نایاب پتھر تم کیسے بنے ایسے نایاب. آگے سے پتھر بولتے ہیں زمانے کی ٹھوکروں نے مجھے نایاب کر دیا. زمانے کی ٹھوکروں نے نایاب کر دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو بڑا سونے کا چمچہ لے کے آیا ہے, یار یہ تو ایسے ہی فیملی سے ہی ایسا ہے, لیکن نہیں, آپ نے تو اپنے ابا کے بعد بڑی محنت کی. بندے کو ٹھوکریں پڑتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے, اور میرے لیے روز سیکھنے کو ملتا ہے, اور میں روز سیکھ کے جاتا ہوں. لاس بھی کیا آپ کے لیے؟ بڑا کچھ کیا. ایسا ہوا کہ ہاں کیا, دھوکہ کھاتا کبھی؟ بڑے دھوکے کھاتے تھے. خدا ہاتھ, ہاں جنہوں کہتے ہاتھ ہو گئے. اللہ کی قسم. اچھا ویسے میں آپ کو ایک اور گڈ نیوز دے دوں. یہ گڈ نیوز تو نہیں, بیڈ نہیں ہوتا. ہمارے ملک صاحب کو ہر 6 مہینے کے بعد ایک دھوکہ کھانے کی عادت ہے. ملک صاحب غلط کیا ہے میں؟ دیکھیں زندگی ہے سیکھنے کا نام. آپ کا نیت, آپ کا مائنڈ صحیح سمت میں جا رہا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہی نوازنا. اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یار اپنی زکوٰۃ پوری دو. 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ زکوٰۃ جو سنت ہے, جو فرض ہے, کاروبار آپ کے گھر جو آپ کے فرض ہے, زیورات دو دیں. دوسری چیز
खैरात اور تیسری چیز صدقہ لازمن کریں. لازم. صدقے کا کسی کو بتاتے ہیں کر کے کہ یہ میں نے صدقہ کیا ہے؟ نہیں میں کس کو بتاؤں, کیوں بتاؤں, یہ اس کی میرا عزت میرے نفس اللہ کے کا میرے اللہ کا معاملہ. دیکھیں میں بس یہ دوستوں کو بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ صرف زندہ بندوں کے لیے نہیں ہوتا, آپ کے کوئی لوائے یقین جو انتقال بھی کر گئے ان کے لیے بھی ہے. ان کے نام کا بھی صدقہ نکالے, بالکل نکالتا, بالکل نکالتا ہوں, ان کے نام کے بھی صدقہ نکالے. بڑی بات. اور یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, کسی کی آپ نے کسی ہیلپ کرنی ہے ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. کوئی شبہ نہیں, اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے ملک زمان کے اوپر. شکر الحمدللہ. میں آج سے نہیں بچپن سے ہی دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ جب معاملات ہوتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا دیتے اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں, اسی لیے تتی ہواؤں سے بھی بچے رہتے ہیں. ملک صاحب سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا تلخ سا سوال ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ خدا کا نام ہے کہ مٹی نہ ڈالیے گا اور نہ ہی اس بات کو گھمائیے گا. عوام آپ سے بڑا پیار کرتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے. آپ اپنے ٹک ٹاک دیکھ لیں, آپ اپنے کوئی فوٹو سیشنز دیکھ لیں, لوگ کس طرح کے خوبصورت کمنٹ کرتے ہیں, ہمیں تو گالیاں نکالتے ہیں. نہیں قسم سے صرف گالیاں نکالتے ہیں, جو سچی بات ہے ریئلٹی وہ کرنی چاہیے. آپ کا بٹ برادری سے بھی, تیفی بٹ برادری سے بھی بہت اچھا تعلق رہا ہے. آپ کا ٹرکاں والے خاندان سے بہت قریبی تعلق ہے, مجھے پتہ ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسرا خاندان ہے اور وہ عوامی خاندان ہے, اس کا نام ہے CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. یہاں آ کر درمیان میں آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کروں گا معذرت کے ساتھ, مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کر دیں. یہ دشمنیاں کیسے پڑی, اس کی وجہ کیا ہے یہی جاننا چاہتے ہیں. یہ دشمنیاں پڑی صرف دو بندوں کی وجہ سے, دو لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک. ایک اس زمانے کی پولیس, دوسری اس زمانے کے سیاستدان. ٹھیک. جس نے جہاں جس کو استعمال کیا وہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چوئی شفقات ہو گیا. میں کسی کا نام کیوں لوں, میں نے ایک آپ کو ویسے محکمے کا اس وقت کے بتا رہا ہوں, وہ ہائی پروفائل لیول پہ نہیں ہوتے تھے. تب کا ایک SHO جو ہوتا تھا, ہاں جی, SHO وہ آج کے ایک SP کے برابر ہے. بالکل جی, اس وقت اتنے اختیارات تھے, اتنے اختیارات. اور یہ تب کی لڑائیاں ڈلی ہوئی ہیں, ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور آج نسل در نسل یہ دشمنی کہاں جا کے کہاں پہ پہنچ گئی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جدی پشتی امیر لوگ تھے دونوں فیملیاں, کہ یا پھر یہ لوگوں کے قبضے اور مختلف قسم کے کاروبار جو ان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں ان کو ملا کر کے یہ آج اس کیفیت میں پہنچے ہیں؟ مجھے جدی پشتی کا نہیں پتا, میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, دونوں فیملی سٹرونگ تھی. سٹرونگ تھی, ہاں سٹرونگ تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. دو رائے کوئی ہے ہی نہیں, کاروباری تھے دونوں. یعنی کہ جو پروگرام میں کہتے ہیں کہ ٹرولی کاروباری لوگ تھے وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایسے ہی. تو پھر ان دونوں کے درمیان وجہ تنازع آخر کار کیا ہے, چاہے تیسرا ہی بندہ کیوں؟ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ایگو ہے, کیا ہے, پیسے کی جگہ بدماشی ہے, یا پھر کیا نام ہے کسی جگہ کے اوپر اپنی ڈھونس جمانا ہے, کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. دیکھیے نا بات وہاں پہ آ جاتی ہے سمپل. یہاں پہ نا چودراہٹ کا جو چکر ہے نا, چودراہٹ بہت بری چیز ہے, معذرت کے ساتھ بہت بری, اس کا نشہ ہی بڑا عجیب ہے. یہ جب خاندانوں میں کنورٹ ہوتی ہے نا تو پھر دشمنیاں پڑتی ہیں, اور جب دشمنیاں پڑتی ہیں پھر تالے لگتے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تالے کھولنے چاہیے, ہاتھ بڑھانے چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. اتنے بڑے قتلوں کی دوستی ہوگی, صلحیں ہوئی, ملکوں کی ہو گئی. ہاں جی. اینڈ کیا ہے, اینڈ تو یہ ہے. لیکن یہاں پر تو بہت ساری جانوں کا ضیاع ہو گیا. اللہ مہربانی کرے. نہیں ہے, پھڑے نہیں جان لگے آج مشکل کام میں, لیکن کوشش کریں گے ان کو گھما پر آ کے پکڑ دیں گے. سیاست کی بات کرتے ہیں. جی. پاکستان تحریک انصاف سے سفر شروع کیا آپ نے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ عمران خان کے بہت قریب تھے. ایسے ہی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, میں کور کرتا رہا ہوں. علیم خان صاحب بھی بے انتہا قریب تھے, خیر وہ تو بہت ہی زیادہ تھے. جہانگیر ترین صاحب بھی بہت ہی قریب تھے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایسا آدمی ہے کہ کسی کو دھوکہ دے یا کسی کو اسنیچ پہ لے جائے کہ وہ بندہ کہ یار میں نہ دینا لون چلنا ہی نہیں؟ ہوا ایسا, کیا ریزن سے؟ خان صاحب
बेसिकली नो डाउट बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनमें एक ही खराबी सबसे बड़ी, कानों के कच्चे हैं। जिन्हें कंधे भी जो कहता उन्हें मान लिया। मैंने ये आपको बता दिया सिंपल सा जवाब। उनकी अखलियत का भी किरदार है भी। बहुत बेतहाशा। जब किसी को दम दुर्दों पे लगाया जाता है ना, तो उसकी ना मत बज जाती है। तवीज़ गंडियाँ होते हैं। यस, तो मत बजी। यार वो इंटरनेशनल क्रिकेटर, दुनिया पूरी घुमा हुआ, दुनिया के सारे एक्टर उससे मोहब्बत करते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल बना लिए, लोगों को क्रेज़ में डाला हुआ अपने, अब उसका एक क्रिज्मा लोगों के दिमाग से निकल नहीं रहा, तो वो दमदरू गंडे तवीज़ परे पानियाँ देते आ जाएगा। मुर्शद के आया नहीं, आया है तो फिर क्या हुआ? दुनिया ने देखा नहीं? किस तरह हो गया? यानी कि उस कर्नल इतना स्ट्रॉन्ग सी। ये अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ होती है। हमारे पैगम्बरों पे हुआ दम दरूद, जादू टोने के जादू ऊपर टोने को हुआ है। कोई तो आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें इसके ऊपर भी हुई होंगी। आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि खान साहब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा। जब कहा तो हमें किसी जगह और पहुंचा दिया गया। रस्से जुदा कर लेंगे तो जाओ इल्जाम तराशे शुरू कर जाओ खसमानू खाओ, जाओ खसमानू का कसम सराहने का सब होता है, ये याद रखना हमेशा। अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनती है, उसमें आप बहुत अहम मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, जिम्मेदारियां भी उतनी बढ़ जाती हैं। पार्क व्यू का भी इंसिडेंट इन्हीं दरमियान में हो जाता है। बेइंतहा तनकीद के ज़ुमरे में से आपको और अलीम खान साहब को लेस नहीं किया जा सकता, शोएब सिद्दीकी साहब को लेस नहीं किया जा सकता। जब आप सामने होते हैं तो वो दोनों होते हैं। ये सवाल आप समझ लीजिए इज्तिमाई सवाल है। ऐसी है इस कदर क्रिटिकल, क्योंकि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा जाता है इस्तेकाम पाकिस्तान। मादरत के साथ लोग समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये लोगों का मानना है। एक ये तनकीद, दूसरी ये ऊपर से पार्क व्यू का, ये टफ टाइम कैसे गुजारा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, करें। जो लोग ये कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, तो मुझे एक बात का आप जवाब दें, वो कौन सी पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ। नून लीग भी उसी की पैदावार, और आपकी पाकिस्तान पीपल पार्टी भी उसी की पैदावार, और आपकी तहरीक इंसाफ तो है ही उसी की पैदावार, और आपकी MQM भी उसकी पैदावार, और अवामी मिली पार्टी भी उसी की। XYZ सारी आ गई। अगर कहते हैं लोग यार सारे बंदे गड्डी थले आ गए, मैं जरूर आना है। मैं ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ मलक साहब, अगर लोग कहते हैं हमें भी, तो कहने देंगे यार। ਤੁਸੀਂ खरबूजे ने देख के खरबूजे ने रंग पड़े। यहाँ पे एक कल्चर बन चुका है ये। लोगों की तनकीद से, लोगों की बातों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपना काम करना है, हमने अपनी दिलों में लोगों की जगह बनानी है, हमने आगे निकलना है, हमारा विजन है। ठीक है, हमने वो करने और करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह बताएंगे कि सियासत क्या होती है। मलक साहब मुझे ये नहीं समझ आती है, अलीम खान साहब ने अपने हल्के को तो जन्नत बना दिया हुआ है। अब ये बड़ा सख्त सवाल है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ अलीम खान को, मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है। साद रफ़ीक मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है, उज़मा बुखारी मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है। मुझे जो लोग पसंद हैं यार हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा मुझे अच्छा लगता है, मैं जो पसंद है पसंद है। इससे ही अलीम खान भी मेरा एक क्रेज़ है। अपने हल्के को उसने जन्नत बना दिया हुआ, पूरा जन्नत बना दिया हुआ है। लोगों के घरों में राशन भी जा रहे हैं, लोगों की बच्चियों की शादियां भी हो रही हैं, लोगों के इलाज मुआवजे भी हो रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया भी जा रहा है, उसी इलाके की टीचरें भी रखी हुई हैं, लोगों को रोज़गार भी दिया जा रहा है। बाकी लोर मत रहे है तो नज़र नहीं आता जो लोर साढ़े वाले होएगा वो भी सही हो जाएगा। यार एक ही गल हुई, अब मैं आपको एक पॉलिटिशियन के लिए तो सबकी नजर, अब मैं आपको इसका बात का जवाब दूं, सबकी जानिब एक जैसे होती। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब कई ऐसी जगह हैं, अभी अंदरून लाहौर शहर है, हाँ, लाहौर शहर के अंदरून है ये, ग्वाल मंडी का हल्का अलीम खान का तो नहीं है। नहीं, अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे उसके 2 स्कूल चल रहे हैं उनके, ठीक है, मियो हॉस्पिटल, वहाँ पे उनके 4 डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं। ये डायलिसिस वाला तो बहुत, ठीक है, सर्विस हॉस्पिटल अलीम खान के 3 डायलिसिस यूनिट चल रहे हैं। कुछ चल रहा है। अब इसके अलावा आप DHA चले जाएं, वहाँ पे उनके 2 ओल्ड एज होम है खवातीन के, एक बेदिया के ऊपर मर्दों का
old age اچھرا میں گردے کے پیشنٹ نہیں ہیں, سمناباد میں گردے نہیں, ان تنقید سن لو, سمناباد میں گردوں کے پیشنٹ نہیں ہیں, اقبال ٹون میں لوگوں کو گردوں کے پیشنٹ نہیں ہیں, خنجروال میں گردوں کے پیشنٹ نہیں ہیں, بالکل ٹھیک, ٹھوکر کے اوپر گردوں کے مریض نہیں رہتے. دیکھیں جہاں تک ہمارا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پہ کرتے ہیں, جہاں تک بھی ہاتھ پڑے گا ہم نے خدمت کرنی ہے. آپ کے پارک ویو کے اوپر ایک مصیبت آئی, آپ نے پورے پارک ویو کو اپنی آغوش میں لے لیا, بچا لیا, آپ کو لوگوں کے نقصان بھی پورے کیے. اب آپ دیکھیں جوڑ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت اور اس سیاسی جماعت کے کچھ ایسے پپٹ تھے جنہوں نے ایسا واہ بیلا مچایا کہ پتہ نہیں کیا پارکیوں میں ہو گیا. بھائی وہ پپٹس تو ہر ایک کو گندی گالیاں بھی نکالتے ہیں, معافی نہیں. اب اس کے بعد کوئی ایک بندہ آ کے یہ سامنے کہہ دے کہ ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا, یا ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, یا ہمارا ازالہ پورا نہیں کیا گیا, وہ ایک بھی کوئی ویڈیو آئی. اب زمین کے ریٹ کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑا بھائی, مہنگی ہو گئی ہے. وہ جو بند اس کو کہتے ہیں جگ اوڑ کے سائیاں مار سکے نہ کوئی, بال نہ باکھا کر سکے ہوئے جگ ویری کوئی. یہ اللہ کی عطا ہے. ایسے یہ واقعی کرامت ہی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی کرامت ہے, یہ اللہ کی طرف سے. لوگ کہتے تھے پارک ویو ڈوب گیا, ختم ہو گیا, اوے مٹی پا وکنی کی زمین, اوے انویسٹر پہ جاؤ ہو جاؤ. تو آج بندہ زمین ہی نہیں بیچنے کے لیے تیار. تو آج لے دے مجھے کچھ, بڑھ گئی, لے دے کچھ. لوگ فائلیں خرید رہے ہیں لوگوں کو. بھائی فائلیں کیا, مجھے کچھ دے دو, میں آپ سے خریدار ہوں. آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ہوتے بھی کوئی جادو ڈھونڈنا کو دم پڑ دیتا ہے. صرف اور صرف اپنے اللہ تے یقین سی تے کم سی, اللہ نے کرم کی, اللہ نے کرم, وہی کرم کرنے والی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. بات سمپل یہ ہے, ہماری نیت ٹھیک سی, ہمارا ویژن صحیح تھا. جو تنقید کرنی تھی ان لوگوں نے کی ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ آگے فرق پڑے گا. ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں, ہم نے خدمت کرنی ہے, ہم نے اپنی آخرت کا ذریعہ بننا ہے اس خدمت کو. تو انشاءاللہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. آپ بھی یہاں پہ, میں بھی یہاں پہ. آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں رجب بھٹ. ہاں جی بھائی. اور چھوٹے بھائیوں سے میں مراد دے دوں کہ ملک زمان کی, جو ان کو بچپن سے جانتے ہیں, عادت ہے جسے بھائی کہہ دیے, وہ پھر اس کے عیب بھی اس کے ہی ہیں. وہ پھر دوست ہے, وہ بھائی ہے, اس کی ہر طرح محبت اور داد رسی کرنی ہے. ساری کام دیکھ لیں, اس کے نماز کے ایشو سے لے کے اینڈ تک, اب تک دیکھ لیں, بلاسفیمی دیکھ لیں, سارا کچھ دیکھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا پاپولر آدمی, اتنا فیم والا لڑکا, میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کے اندر یوٹیوب کی دنیا میں اس سے بڑا سٹار ہے, آپ اس بات کو تو مان لیں, کیا کہاں وہ غلطی کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے, زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے, کیا کرتا ہے وہ؟ آپ نے کیا انالیسس کیا؟ میں نے انالیسس یہ کیا ہے, جو اس کی فیلڈ ہے نا, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. روز ویلوگ بندہ تو پاگل ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہوگی. پھر اب تو بہت فرق پڑ چکا ہے, بہت فرق پڑا, اب تو ٹھوکریں چینج ہو گیا کافی. اب تو ٹھوکریں کھا کے اتنا سنبھل چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. بیٹا ہوا اس کا, اللہ تعالیٰ اس کو نصیب اچھی کرے, زندگی تندرستی دے. لیکن بیٹے کو دیکھ نہیں سکا. آ جائے گا, ٹینشن ہے, آ جائے گا. ملک صاحب اوکھا کام ہے, وہ ہے, وہ بندہ نہیں کہ باہر بھیج چھڑے ہیں. اللہ ہے نا, وہ منیا, وہ بھی اوکھا کام سی باہر بھیجنا. اللہ ہے, آ جائے گا. باہر بھیجنے والی گل سے انکار نہیں کرتے. نہیں بھیجا وہ بھی بڑا اوکھا ٹاسک سی. آ جائے گا. لڑکا کیسا ہے رجب؟ لڑکا بذات خود میں کبھی نہیں ملا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, والدہ تو اس کی بڑی خاتون ہے, وہ تو بہت مزے کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہر اس بندے کی عزت کروں گا جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا. ماں باپ کا فرمانبردار, چاہے وہ رجب ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, ویکنس ہے. ہاں, میری ویکنس ہے. جو بندہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے, اپنے ماں باپ کو اس نے اس مقام پہ بٹھایا جب کسی نے سوچا نہ ہو, اور اپنے ماں باپ کی خاطر کیا سے کیا کرے, تو کوئی مائی کا لال اس کا بال بھی وقت نہیں کر سکتا جو اپنے ماں باپ کو جس کی اس کی دعا لگی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ میرے سے کتنا پیار کرتے تھے, اور میں بس جب وہ چیز دیکھتا ہوں نا تو مجھے نا بس وہی اپنائیت نظر آتی ہے. جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا میں اس کا تابع دار ہوں. راستے اس کے کھلے ہیں, کوئی مصیبت بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی.
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رجب کے اوپر جو بلاسفیمی کا کیس ہے اس کے اندر اتنی ریمیڈیز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, کوئی اتنی پری ہیں, کوئی وکیل 1 سے 2 پیشیاں کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اور جوے کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ تو اور بڑے پہاڑ کھل گئے نے, لبن کچھ گئے تھا تو لب کچھ گیا ہوئے. وہ بھی مجھے مٹی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا رجب اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لا سکے گا کہ نہیں لا سکے گا, یہ بتا دیں. آیا اس کا ٹھہراؤ, نہیں آئے گا تو خطا کھائے گا. روکے کبھی اسے؟ ہاں, جو بڑی بات ہو تو بھی اس میں روکے. اس کے دوست اس کی خطاؤں میں حصے دار ہیں, اس کو نہیں دیکھیں, نہیں سمجھ گئے لڑکے بڑے اب سمجھدار لوگ ہیں. بہتر ہو جتنی ٹھوکریں کھا لی نا انہوں نے, لڑکے بہت سمجھدار ہو گئے. لڑکے سمجھ. ناظرین, انسان کی نادانیاں ہی انسان کو لے بیٹھتی ہیں. بہت اچھے ماں باپ کی اولاد ہے لیکن کچھ ایسی حرکتیں کر جاتا تھا. آج وہ ہر ایک کی زبان کے اوپر چڑھا بھی ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو چبانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن رب جسے رکھ لیتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا. ملک صاحب گھر دے وچ بھی NGO میں تانوں بڑا لڑاکا بھی دیکھا تھا, خطرناک لڑاکا, اپنی اکھاں دے نال قابو نہ آنے والا لڑاکا. چینج تے دڑ چ آ گیا. گھر اسی طرح ہی اصول پرستیاں نے, اسی طرح ہی سارا کچھ, یا بالکل دوستی ماحول. نہیں میرا بڑا فرینڈلی ماحول ہے گھر سے. میری فیملی ماشاء اللہ الحمدللہ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, گھر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی وائف کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جانا ہے, فیصلے ہمارے چلنے ہیں, گھر اس سے چلانا ہے. کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے, بچے پیدا اور میری فیملی الحمدللہ, میں تو اپنی فیملی سے بڑا فرینڈلی ہوں. بہت ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرو. بیٹے تو ایسے جیسے دوستوں میرے بچے میرے فرمانبردار ہیں. وہ اس لیے کہ میں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار تھا. آپ تو ایک مثال ہے نا فرمانبردار. اب جب تک مجھے وہ دبا کے نہیں سوتے ان کو نیند نہیں آتی. ایسے ہی میں کرتا ہوں, جب میں دبا کے نہیں سوتا مجھے نیند نہیں آتی تھی. آج بھی پاجی واج اسی طرح یاد آتے ہیں. والد صاحب کو کس موقع پہ یاد نہیں کیا. کتنا عظیم انسان, کتنا بڑا انسان کہ آج بھی گلی محلوں میں اعظم کلاتھ مارکیٹ کے لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. یہ لیگیسی لے کے چل پائیں گے, اتنی بڑی لیگیسی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ ایک جہان تھا وہ بندہ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرے والد صاحب نا میری کل کائنات تھے. میرے لیے وہ ایک یونیورسٹی تھے. یہ جہاں میں بیٹھے ہیں نا, یہ ہمارا پرانا گھر تھا. اسی جگہ سے ہمیں باغ لگی. ٹھیک ہے, اگر میرے نام کے ساتھ فرزند ملک واجی صاحب نہ لکھا ہوتا, ہائے ہائے ہائے, شاید میں نے کوئی ریڈی لگائی ہوتی. آج جو کچھ ہیں بڑے ملک صاحب کی وجہ سے. اپنے والد صاحب کی دعاؤں کی صدقے, والد صاحب کی دعاؤں کی صدقے تسلیم کرتے ہیں. ملک زمان اندر سے کتنے سافٹ ہیں اور پوری زندگی کیسے گزری ہے. ہم نے ان 30 منٹ کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا. ایسی باتیں مزیدار ہیں کہ اس کو سلسلہ وار چلائیں گے. ہر 2 ہفتے کے بعد ملک زمان صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں گے. خدا کی قسم, لاہور شہر, اس میں اٹھنے والے طوفان, اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑوں کو جتنا ملک زمان اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اگر کوئی دوسرا فرد یہ چیلنج کرے تو میں کہوں گا چٹا کہاں ہے, جھوٹ بولتا پہ. اندر کی باتیں نکلواتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اینڈ میں آپ سے جو لو کرتے ہیں انے واہ, جنہوں نے پار کی والے سخت ٹاسک میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ادھا لور کھڑا سی, ان کے لیے 2 جملے. ان کے لیے یہ جی, جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں, بڑا کچھ مل جائے گا ان کو. ہائے, دنیا سنور جائے گی, آخرت سنور جائے گی. واہ واہ. اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں وہ اپنی روز والدہ کے لیے, والد صاحب کے لیے روز رات کو ان کے صدقے کے لیے, ان کی خیرات کے لیے دعا کریں, صدقہ دیں, خیرات دیں, اور ان کے لیے ہمیشہ فاتحہ لازم پڑھیں. واہ واہ واہ. پائی پینا دے درد ونڈوندے, پائی پائیاں دیاں باواں, باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اس میسج کو اگر اپنے پلو سے باندھ لیں گے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں بے سر و سامان نہیں رہیں گے. کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ جڑا رہے گا اور آپ کی نیا بھی پار لگ جائے گی. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں